دیکھیں تعویذات پر اجرت لینا یا نہ لینا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اچھا جہاں تک اجرت لینے کا تعلق ہے، دم کی اجرت کا تو ہمیں ایک ثبوت، ایک دلیل ہمیں ملتی ہے. صحیح. بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک جماعت سفر کرتے ہوئے کسی علاقے میں پہنچی. صحیح. اچھا وہاں قبائل ہوتے تھے، تو ایک قبیلہ تھا، اس میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے مہمانی طلب کی، یعنی تم ہمیں مہمان بنا. صحیح. انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم تو تمہیں مہمان نہیں بناتے. اچھا. خیر یہ لوگ بیٹھ گئے وہاں پر ایک جگہ، انہوں نے قیام کیا. اسی قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مارا، اچھا. جس کے درد سے، تکلیف سے وہ تڑپنے لگا. انہوں نے ہزار جتن کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا بھئی یہ جو جماعت آئی ہے ان سے بھی تو پوچھو، ان کے پاس بھی کوئی دم کرنے والا کوئی چیز ہو، دم کریں یا کوئی چیز دیں، کوئی نسخہ بتائیں. اس زمانے میں بھی دم تو کیا جاتا تھا. صحیح. وہ آئے، بھئی تمہارے پاس کوئی ہے دم کرنے والا؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کروں گا. اچھا. اچھا دیگر صحابہ حیران، کہ لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی. صحیح. ہم نے مہمانی طلب کی، تم نے منع کر دیا، یعنی تم میزبان بن جاتے ہیں، مہمان ہوتے. صحیح بات ہے. اب تو ہم نہیں بتائیں گے تمہیں، نہ ہم دم کریں گے. صحیح. اب وہ پریشان، تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس شرط پہ کہ تم ہمیں کچھ دو، اگر تم ہمیں کچھ دو گے تو ہم دم کریں گے. صحیح. تو اب انہوں نے 30 بکریوں پہ، اس میں کئی روایتیں ہیں کہ 30 بکریوں پر یہ شرط ہوئی، یہ سودا آپ کہیں یا جو بھی کہیں، کہ 30 بکریاں ہمیں دو تو ہم تمہارے سردار کے دم کر دیں گے. صحیح. اس زمانے میں بکری ایک بڑی قیمتی شے تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا، 30 بکریوں پر جب وہ سودا ہوا تو وہ گئے صحابی، جا کے اس کو دم کر دیا اور وہ اسی وقت درست ہو گیا. اچھا. بلکہ اس میں روایت میں آتا ہے کہ وہ تو دوڑنے لگا. واہ واہ. یعنی وہ جو ڈنگ کی تکلیف تھی ختم ہو گئی. تو سردار نے کہا بھائی تم نے جو ان سے بات کی ہے وہ ان کو دے دو، جو وعدہ کیا ہے 30 بکریوں کا. صحیح. انہوں نے دے دیا. اب جب یہ لے کر آئے، اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ نہیں جی یہ اجرت لینا صحیح نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ واپس کر دو. تو کچھ نے کہا نہیں ایسا کرو، یہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کو سارا حال بتاتے ہیں، جیسا آقا فرمائیں گے ویسا کر لیں. تو وہ لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، پورا واقعہ بیان کیا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ کہ سرکار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی. واہ واہ سبحان اللہ. اب دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور اس کو شفا ہو، اللہ تعالیٰ نے شفا دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ شفا بھی ہے، سبحان اللہ، کہ اس کا دم کیا جاتا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے جو تم نے لیا وہ صحیح ہے، یہ آپس میں تقسیم کر لو. اور سرکار مسکرائے، فرمایا میرا حصہ بھی نکالو. واہ واہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اس بات پر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اجرت لینا جائز ہے، اجرت لی جا سکتی. صحیح. لیکن فی زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعویذ پر 500 روپے، 1000 روپے یا جو بھی ان کا ہوتا ہے کہ ہم علاج کریں گے، اتنے آپ جمع کرا دیں، اتنے غریب غربا بیچارے کیا کریں. تو جو بزرگان دین کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ آپ کسی پر دم پر، تعویذ پر کوئی اجرت مقرر نہیں کریں. اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو نہ لیں. صحیح. اور دوسرے اس میں آپ یہ بھی نہ رکھیں کہ کوئی دے. اچھا بزرگان دین نے منع کیوں کیا؟ جائز تو تھا لیکن منع اس لیے کیا کہ اس میں پھر لالچ پیدا ہو جاتی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس 10 آدمی، اچھا یہ اتنا دیں گے تو میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، 20 آ گئے تو اتنے پیسے دیں گے، میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا. اور جب آپ نے اجرت ہی نہیں رکھی، اب آپ بے نیاز ہیں. صحیح صحیح. آپ بیٹھے ہیں اللہ کی رضا پر، اس کی رضا کے لیے علاج کر رہے ہیں اور اسی میں فائدہ ہے.